اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 7 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 اس وقت ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 38 سے لے کر 76 تک 39 آیتیں ہیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں ہیں، اور آخری 5 صفحے پہلے پارے کے جو کہ 16 سے 20 ہیں انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں۔ پہلے پارے میں 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوگی۔ تو آئیے اس کورس کے 5 صفحات جو ہیں ان کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں گے۔ تو صفحہ نمبر 6 کے اشارے کیا ہیں، پلیز اسے دہرا دیجیے ایک بار۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، اور اس کے مختصر اشارے کیا ہیں انہیں بھی دہرا دیجیے۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے جو ہے اشارے کے لیے۔ 7واں صفحہ ہے، پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات، دوسرا ہے 40 راتیں، تیسرا ہے بچھڑا اور توبہ، چوتھا ہے دکھاؤ اللہ کو۔ تو آئیے صفحہ 7 کے اشاروں کو بھی ایک بار دہرا لیں جی، کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ یہ مختصر اشارے کیا ہیں؟ فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون، 40، بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ تو آج ہم نے جو ہے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، صفحہ 7 ہے، اشارہ ہے بچھڑا اور توبہ۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کو تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ جی مسز خلیل، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، پلیز آپ دہرا دیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ ترجمہ بھی پڑھو سا۔ جی ترجمہ بھی پڑھیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم میری، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، معبود بنا کر بچھڑے کو، لہذا رجوع کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کا نزدیک، تو اس نے توبہ قبول کر لی، اور تمہاری بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ تو اس میں واو، واو جو ہے حرف ہے۔ از کیا ہے؟ اسم فعل اسم ہے، از اسم اور ہے۔ دو
دو ہی آتے ہیں قرآن میں، دونوں ظرف یعنی اسم ہے۔ قالا یہ ماضی کا فعل ہے، حرفی کمزور فعل ہے۔ موسیٰ یہ اسم ہے۔ لی قومی ہی تین ٹکڑے ہیں، لی قوم اور ہی۔ لی حرف جر ہے، تو لی حرف جر کے بعد کیا آئے گا اس میں؟ مجرور، تو قومی قوم مجرور۔ جو ہے وہ اس میں مجرور ہے، تو لی قومی یہ جار مجرور۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ ضمیر اسم آ رہا ہے، تو یا جو ہے حرف ندا ہوتا ہے، آگے ہے قومی، یا قومی، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو۔ یا سر کوئی بھی نہیں ہے۔ یا قوم، اور یا جو ہے وہ زیر کی شکل میں یا متکلم ہے، یا میری قوم، تو یہ تین ہے اصل میں، یا قوم اور یا حرف ندا ہے، قوم جو ہے اسم ہے، اور یا جو ہے بھی اسم ہے۔ اس کے بعد ہے انکم، انا جو ہے حرف ہوتا ہے اور کم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے۔ ظلمتم، ظلمتم یہ کیا ہے جی؟ یہ فعل ماضی۔ فعل ماضی۔ ظلمتم۔ آگے ہے انفسکم، انفسا کیا ہے؟ اسم یہ اسم ہے، جمع ہے، واحد اس کا نفس ہوتا ہے۔ انفس اور نفوس دو جمع اس کی، کم جو ہے ضمیر اسم ہے۔ آگے بی اتخاذکم، بی جو ہے حرف جر ہے، کم جو ہے ضمیر ہے۔ یہ اتخاذی کیا ہے؟ فعل۔ فعل ہے، فعل کہنا آپ تھا لوگوں نے اب تک کا جتنا پڑھا مزید تھا سارا زیرو کر دیا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا سر آپ کو کہ حرف جر کے بعد ہر حالت میں صرف اور صرف اسم آئے گا اور مجرور آئے گا۔ تو یہ حرف جر بھی آ رہا ہے، تو اتخاذی کو آپ کو کہنا چاہیے تھے اس میں مجرور اسم ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ اس کا فعل اتخاذہ ہوتا ہے، اتخذا یتخذو، اتخذ، متخذن متخذن، اتخاذ، یہ اتخاذن جو ہے اتخاذ یہ مصدر ہے، اسم ہے، ہمیں اس پہ کوئی علامت نہیں مل رہی، لیکن جو آپ کو اب تک میں پڑھاتا آ رہا ہوں وہ آپ نے QC2 اور QC3 کا سارا زیرو کر دیا، کہ حرف جر کے بعد جو ہے فعل لے آئے، حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آئے گا اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ تو بالتخاذی میں اتخاذی پہ کوئی بھی علامت نہ ہو، بھی جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے اور مجرور ہے، تو یہ اس سے آپ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ قواعد جو ہم بتاتے ہیں ان کو ایک طرف پھینک دیا، ذہن میں سر رکھ۔ بھول جاتے ہیں، یاد تو ہوتے ہیں اس وقت بھول جاتے سسٹر سیدھی سی بات ہے، ہیں۔ پورے QC2 میں یہ بتایا حرف جر کے بعد اسم اور اسم اور اسم صرف اسم آئے گا۔ ابھی یہ آپ کی چوتھی کلاس تیسری کلاس ہے QC3 میں بھی، تو یہ یاد تو بات ہے بھولنے والی ہے۔ ابھی زبان ہی ایسی ہے، بھول جاتی ہے۔ آپ نے لفظ پہ نہیں جانا، آپ نے قواعد پہ جانا ہے، قواعد آپ کو ہیلپ کریں گے۔ لفظ کی شناخت بعض اوقات نہیں ہوگی، جب مضاف آتا ہے اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ کو صحیح صاحب قواعد سے یاد پہچاننا رکھیں پڑتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ آگے چلتے ہیں، کم جو ہے جی انشاءاللہ۔ ضمیر ہوگی، الاجلا الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ اور فاتو بھی، فا کو اگر میں ہٹا دوں، توبو یہ کیا ہے بھائی؟ امر کا فعل امر۔ فعل امر ہے، واو الف سے پتہ چلا یہ کوئی فعل ہے۔ فعل صرف دو ہی ہیں جن کے آخر میں واو الف نظر آتے ہیں، یا تو ماضی کا فعل ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے۔ امر کی پہچان اس سے ہے کہ اس میں پیش آ، فعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش نہیں ہوتا ماضی میں، ماضی میں کبھی بھی فعل کے اوپر پیش نہیں ہوتا سوائے جو ہے مجہول کے، جب ماضی مجہول ہو تو پھر پیش آتا ہے، تو یہ جو ہے ماضی مجہول نہیں ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ آگے ہے جی الہ، الہ حرف جر ہے۔ آگے ہے باری، تو باری کیا ہوگا؟ اس میں مجرور۔ مجرور یعنی اسم۔ ہم نے یہ پہچاننے کے لیے آپ کو کہ حرف جر کے بعد اسم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آ جائے وہ اسم ہوگا۔ باری جو ہے یہ اسم ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہو گئی۔ فا فا کو ہٹا دیں، اقتلو، اقتلو، اقتلو کیا پڑھوں میں اسے؟ زیر زبر پیش کیا پڑھوں؟ سر اقتلو۔ اقتلو، کیونکہ تیسرے حرف پہ پیش آ رہا ہے۔ تو اقتلو کیوں ہوا؟ تو اقتلو ہونا چاہیے۔ اقتلو۔ نہیں سر، تیسرے حرف پہ اگر پیش ہوگا تو پھر زیر لگائیں گے نا۔ یہ کس نے کہا؟
سر میں نے الٹا کر دیا شاید فارمولا. ہم دیکھتے ہیں این کلمہ کو، درمیان والے کلمے کو دیکھتے ہیں. این کلمہ پہ اگر پیش ہو تو اگر حمزہ لگے تو پیش والا ہوتا ہے. این کلمہ پہ زبر یا زیر ہو تو دونوں حالتوں میں زیر لگتا ہے، بشرطے کہ فعل تین حرفی ہو. قتلا، یقتلو، اقتل، یہ تین حرفی فعل ہے، لہٰذا اس کے حمزہ پہ یا تو زیر آئے گا یا پیش آئے گا. اس کے چونکہ جو ہے این کلمہ قتلا میں تا این کلمہ ہے، درمیان والا ہے، تو لہٰذا تا کے اوپر پیش ہے تو اس کے امر پہ پیش آئے گا. فا کو ہٹا دیں گے تو یہ ہوگا اقتلو، اقتلو. اب اقتلو جو ہے، اب جب ہم نے لفظ سیدھا بنا لیا اب ہم اسے پہچانیں گے یہ کیا چیز ہے. تو اقتلو کیا اسم فعل حرف میں سے؟ یہ بھی امر ہے. یہ فعل امر ہے. فعل امر ہے، کیونکہ واو الف جو ہے یا تو ماضی میں آئے گا یا جو ہے امر میں آئے گا. تو یہاں پہ جو ہے یہ کیا ہے، واو الف آیا، اس نے بتا دیا یہ ماضی کا فعل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس پہ اقتلو پیش آ رہا ہے. پیش جو ہے امر کے اندر آ سکتا ہے، ماضی کے فعل میں صرف ماضی مجہول میں آئے گا، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے امر کا صیغہ. آگے انفسکم، یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، وہی ہے. انفس جو ہے وہ اسم ہے جمع نفس کی، اور کم جو ہے ضمیر. ذالکم، ہاں جی، ذالکم یہ کیا چیز آ گئی؟ سر اس میں اشارہ ہے جمع میں، ذالکا ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. جی سر یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ ہے، آپ نے کہا جمع ہے، جمع کیسے ہے یہ؟ سر کم لگ رہا ہے تو کم. تم ضمیر ہے، ہاں اشارہ ضمیر. کوئی اور مدد کرے؟ اولائک کا ہوتا تو جی پھر یہ پلورل تھا. ابھی تو اس وقت ہمارے سنگولرٹی. پاس ذالکم ہے، آپ ذالکم کو جو ہے تجزیہ کیجئے، اس کو جدا کیجئے. ذالک حکم، وہ تمہارے لیے. ذالک کا اس میں اشارہ ہے بعید دور کے لیے، کم جو ہے ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، ذالکم، تو یہ اس میں وہ اشارہ کی الفت کے جوڑی لیے. ہے، اس میں اشارہ کی جوڑی. آگے چلیں، خیرن، خیرن جو ہے دو پیش سے پتہ چل گیا، اسم ہے، تنوین آ رہی ہے. لکم، لا حرف جر، تو کم جو ہے اس میں مجرور، تو لہٰذا اس میں یہ مجرور. ہو گیا. اندا، اندا جو ہے کیا ہے جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم. اسم ہے، کیونکہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا ماں اور اندا یہ دو اسم ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہے اندا. باریکم، اب یہاں پہ بتائیے باری کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. یہ اسم ہے. باری جو ہے اسم ہے، کم جو ہے وہ بھی ضمیر ہے، اسم مرکب اضافی ہوتا ہے. فتابہ، فا حرف ہے، اس کو اگر میں ہٹا دوں تو تابہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ہے. فعل ہے تابع. فعل ماضی، فعل ماضی. فعل ماضی کا ماضی. الا، الا جو ہے حرف جر، اور کم جو ہے ضمیر اسم. انا، انا جو ہے حرف ہوتا ہے، حرف مشبہ بالفعل جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے ضمیر اسم ہے. اس کے بعد ہوا، ہوا جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو ضمیر ہے، اسم ہے. التواب، التواب وہ جو ہے یہ کیا ہے، اسم ہے، کیوں؟ اسم. اسلام آ رہا ہے. الرحیم یہ بھی اسم ہے. اب اس پہ غور کریں، التواب، الرحیم، التواب معرفہ، الرحیم معرفہ، کیوں؟ دونوں پہ الف لام ہے. التواب واحد، رحیم واحد. التواب جو ہے اس کے آخر میں پیش، الرحیم پہ بھی پیش. التواب مذکر، الرحیم مذکر. اگر دو اسم ایسے آئیں کہ چاروں حالتوں میں ایک جیسے ہوں، چاروں حالتوں سے مراد ہے جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور اعراب میں. وسعت کا مطلب ہے معرفہ نکرہ ہونے میں، تو پھر اسے ہم کہیں گے یہ کیا ہے، صفہ کی جوڑی ہے، صفت. اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی. تو یہ مرکب توصیفی آج ہمارا ایک آ گیا اس میں. تو چلتے ہیں جی، اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں. ظلم تم سے ظلم، ظلمت، ظالم، مظلوم. انفسکم سے نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس. اتخذ سے اخذ، ماخذ، مواخذہ کے لفظ. فتوبو، توبو سے توبہ، تائب. باری، باری سے جو ہے یا باری تالا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اقتلو سے قتل، قاتل، مقتول. اندہ سے اند الطلب، اند اللہ، اند ضرورت.
کل تم سے قول قائل مقولہ اقوال زرعی نومنو سے ایمان مومن امن حتیٰ سے حتیٰ کے حتی الامکان حتی الوسع نرا سے رویت حلال کمیٹی غیر مرئی جہرہ سے جہری نماز آمین بالجہر اخذ تم سے اخذ ماخذ مواخذہ کے لفظ یہ سب ہم نے عربی سے لیے. عبارت پہ ایک بار پھر نظر ڈالیے. وا حرف اذا جو ہے یہ اسم قالا جو ہے ماضی کا فعل موسیٰ اسم لی جو ہے حرف جر قوم جو ہے اسم ہی جو ہے ضمیر اسم یا جو ہے حرف ندا قوم جو ہے یہ پھر اسم یا جو زیر کی نشان میں ہے یا متکلم کو ظاہر کر رہا ہے. انا حرف کم جو ہے ضمیر اسم ظلم تم ماضی کا فعل انفسا اسم کم جو ہے اسم بی جو ہے حرف جر اتخذی یہ جو ہے کیا ہے اسم کم جو ہے ضمیر اسم الاجلا جو ہے اسم فا حرف توبو توبو جو ہے یہ امر کا فعل ہے الا حرف جر باری باری جو ہے یہ اسم کم جو ہے ضمیر اسم فا حرف اقتلو اقتلو جو ہے یہ امر ہے انفسا اسم کم ضمیر اسم ذالکم ذالی جو ہے اس میں اشارہ کم جو ہے وہ ضمیر خیر خیر جو ہے اسم لا حرف کم جو ہے ضمیر اسم اندہ جو ہے یہ اسم باری اسم کم ضمیر اسم فا حرف تابہ جو ہے ماضی کا فعل الا حرف کم جو ہے ضمیر اسم انا حرف وہ جو ہے ضمیر اسم ہوا ضمیر اسم التواب جو ہے اسم الرحیم جو ہے اسم. تمام جو یہ لال رنگ میں ہے یہ سب کے سب حروف ہیں. تمام سبز رنگ والے جتنے ہیں افعال ہیں. نیلے رنگ والے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب اسما ہیں. تو آئیے آج کی آیت کے سبق دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے. شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے. نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0 1 2 0 یعنی اوسطاً 1 سے 1 یا 1 سے کم. لفظی و فکری ترجمہ شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم. یہ جو زیر ہے یہ یا متکلم ہے یہ میرے کے میں نے دے رہا ہے. انکم بے شک تم نے کیا ہے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر بتخاذکم پکڑ کر بنا کر الاجلا بچھڑے کو یعنی معبود بنا کے فتوبو پس کیا ہے تم رجوع کرو توبہ کرو الا باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فقتلو اور کیا ہے وہ طریقہ توبہ کا فقتلو قتل کرو انفسکم اپنے آپ. اس میں ایک لفظ آیا ہے فتوبو الا اور پھر فقتلو ہاں توبو الا توبو کے ساتھ جب الا آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے توبہ کرنا یعنی اللہ سے توبہ کرو. اور جب آئے فقتلو علا عین لام والا اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا. الا جو ہے وہ انسان کے لیے آتا ہے علا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ شرط بتائے گی. دوسری بات ہے اس میں لفظ آیا ہے باری. جی باری کا کیا مطلب ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے لیکن اس کے کوئی معنی ہوں گے. باری کے نام ہے اللہ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا. پیدا کرنے والا. جی پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا تو خالق کا لفظ بھی ہے. بنانے والا ایک خاص لفظ ہے. باری کے معنی ہے ایسی ذات جو بغیر کسی سبب کے کوئی چیز پیدا کر دے. مثلا ایک کارپینٹر ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے اسے کچھ لکڑی دی جائے اور کہا جائے میز بنا دو تو اس لکڑی میں تبدیلی کر کے تراش خراش کر کے ٹیبل. لیکن اگر اسے لکڑی نہ دی جائے اور نہ ہو اور اسے کہے جی ٹیبل بناؤ کیا وہ ٹیبل بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا.
یعنی وہ بھی بنانے والا ہے، کارپینٹر بھی بنانے والا ہے، وہ بھی خالق ہے، خلق کر رہا ہے، بنا رہا ہے چیز، لیکن اس کے لیے اس کو میٹیریل اسباب چاہیے. بغیر اسباب کیوں نہیں بنا سکتا؟ نان بھائی ہے، اس کے پاس آٹا نہیں ہے، تندور نہیں، روٹی کچھ نہیں، اسے کہا جی روٹی بناؤ، بنا دے گا؟ نہیں بنا سکتا، اسے چیزیں چاہیے. باری وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کر دے، ایسی ذات کو باری کہتے ہیں. وہ پیدا کرنے والا کہ بغیر کسی چیز کی موجودگی کے کسی چیز کو بنا دے. تو اس نے صرف کہا کن، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لفظ کن کہا اور ابھی تک کائنات بنتی چلی جا رہی ہے. یہ ہے باری. انسان سر کے یہ اندر، نام بھی ہے اللہ کا الباری، یہ وہی ہے؟ انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. باری صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا ذاتی نام ہے ایک، اور اس نام کے معنی یہ ہے پیدا کرنے والا بغیر کسی سبب اور بغیر کسی چیز کے، کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود کسی چیز کو پیدا کر دینا، بنانا، یہ باری ہے. اس لفظ کے اندر یہ صفت ہے باری. تو باری تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باری ہے اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا کوئی. کیوں؟ ساری مخلوق ہے، خالق صرف ایک ہے. تو سارے جو ہیں وہ باری کی صلاحیت سے محروم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے جس میں یہ صلاحیت، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں باری تعالیٰ. والخالق الباری المصور، یہ سب اس کے نام ہیں 99، ان میں سے ایک نام باری ہے. تو یہاں باری لفظ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، وہ میں نے بتا دیا آپ کو. آگے چلتے ہیں شرح کی طرف. یا قومی، حضرت موسیٰ کے صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگوں کو اے میری قوم کہہ کر پکار رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا تھا. اس میں ہر ایک دائی کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہو. انکم ظلمتم انفسکم کا مطلب اللہ نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا اور تم نے جانور کی پرستش کی جو کہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے پتلے کی پرستش کی. واقعی یہ بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پہ کیا. فتوبو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والوں کے گناہ گاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے. باریکم، اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسے اپنے حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے. عدم یعنی کسی چیز کے نہ ہونے سے اس کسی چیز کو بنا لینا، بغیر کسی چیز کے موجود ہونے کے جو ہے کسی چیز کو بنانا، یہ باری ہے. اس گناہ کے توبہ کے طور پر انہیں حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا. علم، جی آپ کی باری، آپ میں سے کوئی آیت کے اس حصے کو پڑھ لیں. جی حافظہ آپ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور اس جب قولا کہا موسیٰ موسیٰ نے بقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم معبود بنا کر، العجلہ بچڑے کو، فتوبو لہذا تم رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو. ذالکم، یہ بہتر ہے. دیکھیں یہاں ذالک کی معنی ہوتا ہے وہ. قرآن میں جہاں بھی آیا ہے اکثر اس کے معنی نزدیک کے لیے، جیسے ذالک الکتاب ہے، اسی طرح ذالکم یہ بہتر ہے، خیرون بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اندہ قریب، پاس، باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم، یہ دیکھیں تابہ کے ساتھ اللہ کا لفظ آ گیا، فتاب علیکم پس اس نے توبہ قبول کر لی، کم تمہاری، انہو بے شک وہی وہ التواب الرحیم بہت قبول کرنے والا خوب رحم کرنے والا.
تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تابہ کے ساتھ اگر اللہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جب تابہ کے ساتھ ایلا کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، یہ انسان کے لیے ہوتا ہے. انسان تابہ الہ ہے اور اللہ جو ہے تابہ علی ہے، یعنی قبول کرنے والا. یعنی محاورے کے اندر فرق آ جاتا ہے تابہ الہ اور تابہ علی. تو اس کی شرح دیکھتے ہیں. باریکم کا مطلب ہے ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا ہے. بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچھڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ باری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کیسے کی. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کے اللہ کی بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے. وہ سزا کوئی چھوٹی سزا نہ تھی، وہ تھا فَأَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو جو ہے قتل کرو. اقتلوا فَأَنفُسَكُم، اور قتل کی صورتحال یہ تھی جنہوں نے جو ہے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جانا تھا. اور جو قتل ہوئے ان کی تعداد کوئی معمولی نہیں تھی. 70,000 70,000 پیپلز، 70,000 بڑا نمبر ہے. پھر جا کے کہیں جو ان کو معافی ملی تھی. یہ ہمیں تو دیکھنے میں ایسے ہی آسان سا لگ رہا ہے کہ بس انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. ایسا نہیں تھا، ایک بہت بڑی آزمائش سے وہ قوم گزری. جتنے لوگوں نے جو ہے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان سب کو بٹھا دیا گیا میدان، اور جنہوں نے نہیں کی تھی وہ کھڑے رہے اور ان کو کہا ان کو قتل کرو، چاہے وہ تمہارے کچھ بھی ہیں، باپ بیٹے ماں بہن بھائی کسی کا فرق نہیں تھا. اور وہ جب قتل ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک گہرا بادل اللہ نے تاریک کر دی تاکہ دیکھنے والوں کو نظر نہ آئے، وہ ان پہ رحم نہ کرے. اور جب وہ لگاتار چلی ہے تلوار یا قتل کا معاملہ، 70,000 از اے بگ نمبر. وہ اتنے لوگ قتل ہوئے تو موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام روئے اور گڑ گڑا کے اطلاع کی کہ اللہ یہ تو پوری قوم بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے معافی دی اور یہ کہا تسلی کے لیے انہیں کہ جتنے مارے گئے ہیں یہ شہید ہیں، ان کو شہادت کا درجہ، اور جو مارنے والے غازی وہ جہاد کا درجہ ان کو دیا. مارنے والوں کو جہاد کا درجہ، مرنے والوں کو شہادت. یہ اتنا آسان کام نہ تھا، تب جا کے توبہ ملی. یہ صرف سادہ الفاظ ہم پڑھ لیتے ہیں نا، بس انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ کر. اس عمل کو دیکھیں کہ اس عمل اور کرب سے جب وہ قوم گزری ہے پھر جا کے توبہ قبول ہوئی تھی. ہم تو بہت آسان سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو. چلتے ہیں جی. التواب الرحیم، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنا چاہیے. جیسے مثلا آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا تھا، بس مجھے بھی معاف کر دیجیے. یہ تو امت محمدیہ ہے کہ اللہ نے آسان طریقہ کر دیا کہ بھئی توبہ طائب کر لو، گناہ کو چھوڑ دو، جس کا حق لیا دے دو، معافی مانگو معاف کر دو. ورنہ جن قوموں کو بھی توبہ کی توفیق ملی یا ہوئی وہ بہت بڑے عمل سے گزر کے کامیاب، اور بہت کم قوم. اب ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں. حدیث تو بڑی اہم ہے، لیکن اس میں ایک لفظ استعمال ہوا شرک. تو اللہ سے اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا. تو علم جی آپ میں سے کوئی آیت کے اس حصے کو بھی مکمل کر دیں. جی چلیے، حافظہ آپ ہی ہیں. اچھا ایک اور آگے جی عاشق.
جی عاشق برادر عاشق آپ کرا دیجیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ سو علیکم، سو اس نے توبہ قبول کر لی، رحمت کرنے والا، بہت خوب رحم کرنے والا ہے. ابھی یہاں پہ یہ باری کا میں نے اس لیے تشریح بھی کی تھی، غور کرنے کی بات ہے ایسے مرحلے پہ جب ایک قوم جو ہے پوری قتل ہو رہی ہے. ظاہر ہے پوجنے والے زیادہ تھے، نہ پوجنے والے کم تھے. اگر وہ سارے ہی مارے جاتے، ابھی تو 70,000 مارے گئے، پتہ نہیں کتنے تھے جن کو معافی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو اس صورت میں یہ لفظ باری لانے کا مطلب یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم کچھ کرو گے سب کو ختم کر کے باری ہوں، پھر پیدا کر لوں گا، پھر پیدا کر لوں گا، جو چاہوں گا کر لوں گا، باری ہوں میں. تو یہ انسان ہے جو مجبور ہے، عاجز ہے، غلام ہے اس کا، اور اس کو اس کی ضرورت ہے. اس کو جنت چاہیے، اس کو نجات چاہیے، اس کو کامیابی چاہیے. اسے نہیں چاہیے انسان سے کوئی چیز بھی، وہ باری ہے. اس لیے دیکھیں اللہ نے ہر لفظ قرآن میں جہاں بھی کوئی کسی خاص لفظ کو استعمال کیا نا، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہاں پہ 2 دفعہ باری کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان قوموں نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کر دیا اسٹریٹ وے، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی ختم کر کے ہم اور لے آئیں. اس نے پتہ نہیں اس سے پہلے کتنی کائناتیں بنائی اور کتنی کائناتیں جو ہے وہ ختم کر، اور ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنی کیسی کائناتیں اس نے تخلیق کرتی ہیں، کرے گا. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہے، وہ تو یہ کام کرے چلے جا رہا ہے. یہ تو ہم مخلوق کی جو ہے ایک ضرورت ہے کہ اس نے جب ہمیں پیدا کر دیا، ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں علم دے دیا، ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں کتاب دے دی، رسول دے دیا، ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی، اور پھر بھی ہم جو ہے اس پہ عمل نہ کریں، اس کو نہ سمجھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں کہ جی بس ہم ہی ہم ہیں، میں ہی میں ہوں. کیا تیری حیثیت؟ ابھی تیرا سانس بند ہو تو ختم، کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از لاسٹ، تیرا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا. یہ جو جتنے ہم کلیم کرتے ہیں یہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، یہ کچھ بھی نہیں. یہ سانس تک ہے، جس وقت سانس بند، پھر وہی جس پہ آسرے، جس پہ وہ دعوے کر ہوتا ہے، وہی اسے اٹھا کر جا کے جلد سے جلد جو ہے دفناتے ہیں. گرمی کے اندر رکھ کے تو دیکھو 2 دن لاش. سب سے پہلے وہی گھر والے ہی کہتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، بو آنے لگ گئی ہے، خراب ہو رہی ہے نا. اور تو اتنا اترا رہا، اتنا جو ہر ایک کے ساتھ لڑے جھگڑے جا رہا ہے. میرا گھر، میرے بچے، میری زکات، میری چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے تیرا. تیرا صرف وہ ہے جو تجھے مہلت ملی ہے، ٹائم ملا ہوا ہے، جتنا ملا ہے بس. دیٹس یو. جس دن وہ ٹائم مہلت ختم ہوا، ایوری تھنگ از لاسٹ، ایوری تھنگ از ٹیکن فرام یو. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات پہ غور کریں، سمجھیں کہ اللہ نے ایک کتاب دے دی ہمیں، ایک دستور العمل دے دیا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، اس پہ عمل کر، اور یہ کامیابی ہے. اور نہیں کرے گا تو یہ ناکامی ہے، اور یہ چیزیں کرے گا تو میں یہ کروں گا، اور تجھ سے پہلے والوں کے ساتھ میں نے ایسے ایسے کر دیا. تو یہ سارا اصل نچوڑ ہے ہدایت کا. تو آئیے اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں. اسباق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا انہیں قتل کیا جائے. شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نرمی کرنے والا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک ان یشرک بی شیء وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم. تبت عنه وتبارت من الكفر والشرك والكذب والغیبت والبدعة والنميمة والفحشاء والبهتان والمعصية كلها اسلمت اقول لا الہ. یہ ہے پوری جو ہے کلمہ استغفار. بہرحال یہاں پہ
ایک چھوٹا سا حصہ اس کا دیا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان یشرک بی وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، اور تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ وتبت علیک اللہم انی اعوذ بک من ان یشرک بی شیء وانا اعلم واستغفرک لما اعلم، تبت علیہ کا سے لے کر جو ہے وہ آخر تک جو ہے پورا کلمہ جو ہے استغفار جو ہے، اس کا حدیث میں آتا ہے کوئی اگر شام سے پڑھے تو صبح مرنے سے پہلے پہلے اس کی بخشش، اگر دن میں پڑھے تو شام تک کے لیے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے اور کوشش کیجئے دن میں صبح شام پڑھ لیا کریں۔ پلان ہے انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی۔ آئیے اسما دیکھتے ہیں، قوم کی جمع اقوام، نفس کی جمع نفوس، اور 3 حرفی افعال میں ہیں ظلمہ، قتلہ۔ تو جی کوئی ان کی 6 چابیاں کرا دے، ظلمہ اور قتلہ کی۔ جی سسٹر حفیظہ آپ نے جو ہینڈ ریز کر لی ہے، آپ جو ہے ظلمہ کی کرا دیں، مسز خلیل آپ قتلہ کی کرا دیجیے۔ ظلمہ یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم، ظلام میم مادہ حروف اور باب ہے داربا۔ قاتلا یقتلو، قاتلا یقتلو قتل، قاتل مقتول قتل، اس نے قتل کیا۔ کاف سالام مدہ ہے اور باب ہے نصر۔ چلے جی آگے ہے ہمارے پاس کمزور افعال، یکساں حروف اور جو ہے اس کے ساتھ حمزہ والے، ان میں ہے قالا اور تابا۔ جی اس کی 6 چابیاں کون کرائے گا؟ جی برادر عاشق آپ کرا دیجئے، آپ پہلے کی کرا دیں، عابدہ بہن آپ تابا کی کرا دیجئے گا۔ کالا یقول کل، کالا یقول کل، قائل مقول قول، کاف فعل نام مادہ ہے کا۔ جی آگے جو ہے تاب ہاں پڑھیے۔ تابا تابا یتوبو تب، تائبن متوبن الیہ توبتن، اس کا مادہ ہے تا واو با اور باب ہے کالا۔ باب کالا نہیں ہے، تابا پیٹرن ہے باب ہے اس کا نصرہ، نصرہ، دونوں کا باب نصرہ ہے، کالا کے باب پیٹرن نصرہ پیٹرن کالا سے ٹھیک۔ تو یکساں حروف والے اس کے بعد ہم مزید فی والے ہیں نہیں، تو ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 7 اشارہ سی کی کلاس میں شامدید۔ آج ہم تدبرہ کا ٹیبل کریں گے، یہ قرآن میں صرف 4 بار آیا ہے۔ تدبرہ کے وزن پہ اور جو افعال آئے ہیں وہ ہے تولا، توکلا، تفکرا، تصدقا، توفا، تبینہ، تذکرہ، تقبلہ پہ شمار آئے ہیں۔ خود تکبرہ جو ہے تدبرہ جو ہے وہ صرف 4 بار ہے۔ تو جی جی اچھا بول دو۔ تبینہ، تذکرہ، تربصا، تصدقا، تفرقا، تفکرا، تقبلا، تکبرا، تمتعا، توکلا، تولا، توفا، یہ سب کے سب جو ہیں کتنے ہیں؟ 5 حرفی ہیں، اور ان کے درمیان میں شد آ رہی۔ اب دیکھیں شد والے 2 ہو گئے، ایک ہے 4 حرفی اور شد، ایک ہے 5 حرفی اور شد۔ 4 حرفی اور شد جو ہے باب تفعیل ہے، جس میں علامہ پیٹرن ہے 4 حرفی۔ یہ ہے باب تفعول، این پہ شد ہے، تفعول، یہ کیا ہے؟ 5 حرفی ہے اور اس کا پیٹرن ہے تدبرہ۔ علامہ 4 حرفی، تدبرہ 5 حرفی۔ علامہ کا جو ہے باب ہے باب تفعیل، اور یہ جو ہے اس کا تدبرہ کا ہے کیا؟ تفعول۔ تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو تدبرہ لفظ سے جو ہے ہم نے ایک لفظ ہم سیکھیں گے تدبر، تدبر، تذکر، تکبر، تبسم، تحفظ، تعجب، تحمل، تجمل، تردد،
تنزل، تعلم، تربص، توکل، تشکر، تجسس، تصدق، یہ سب 5 حرفی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ سب اسی باب سے آئے ہوئے الفاظ اور عام ہیں ہمارے نزدیک۔ تقدم، تکلم، تصرف، تو کیا ہے؟ تدبرہ سے تدبر۔ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا صحت مند، فتح، نصرہ، دربہ، سمع۔ QC2 میں آ کے ہم نے کمزور افعال سیکھے، وہابہ، وعدہ، قالا، زادہ، دا، عدا، اور یکساں روح میں زنہ، دلہ، اور حمزہ والے ہمارا سوالہ کرا۔ اور یہاں جب آئے QC3 میں تو پتہ چلا مزید فی، عین لام میم، عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، یہ مزید فی ہیں۔ پھر ہم نے 2 جملے سیکھے اب تک، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلم۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفار۔ تو علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، یہ 5 جو ہیں کہ مزید فی کے افعال ہیں جو ہم نے QC3 میں سیکھے۔ آج ہم جو ہے ایک چھٹا سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے تدبرہ۔ تدبرہ، اس نے غور و فکر کیا۔ غور کیجئے، تدبرہ کتنے حرف ہیں اس میں؟ 5 ہیں، تو اس کا مطلب 2 زائد ہوئے، کیونکہ مادہ کے اصل حرف تو 3 ہوتے ہیں، تو 2 زائد کیا ہے؟ ایک تو یہ تا ہے، اور دوسرا اس میں کون سا زائد ہے؟ با با، شد جس میں با شد والا لفظ جو ہے وہ زائد ہوتا ہے۔ جیسے علامہ میں لام جو ہے شد والا ہے، وہ زائد تھا، تو لہٰذا تا اور با جو ہے یہ اس کے زائد ہے۔ اس باب سے جو بھی لفظ آئے گا اس میں اگر آپ تا اور با کو ہٹا دیں گے تو آپ کو روٹ لیٹر اس کے مل جائیں گے۔ تو آئیے، تدبرہ، اس نے غور کیا، تدبرو، ان سب نے غور کیا، تدبرتا، آپ نے غور کیا، تدبرتو، میں نے غور کیا، تدبرتم، آپ سب نے غور کیا، تدبرنا، ہم سب نے غور کیا، تدبرت، اس عورت۔ اس کا ٹپ یہ ہے، آپ نے یہ تدبر لفظ کو جو ہے نا نہیں چھوڑنا ہے۔ تدبر، تدبر، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، تدبرت، یعنی یہ لفظ آپ نے پکڑنا ہے اور اس کے ساتھ واو الف کو، تا زبر کو، تا پیش کو، تم کو، نا کو، اور تا ساکن کو جوڑنا ہے، بس۔ پھر آپ اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، تدبرت، یعنی تدبر کا لفظ آپ دہراتے جائیں گے اور وا، تا، تو، تم جوڑتے جائیں گے۔ تو چلیے، آپ میں سے کون کرانا چاہتا ہے؟ جی آبدہ نسیم، آپ کرا دیجئے بہن یہ ماضی کا ٹیبل۔ تدبرہ، اس نے تدبر کیا، اس نے غور و فکر کیا۔ تدبرو، ان سب نے غور و فکر کیا۔ تدبرتا، آپ نے غور و فکر کیا۔ تدبرتو، میں نے غور و فکر کیا۔ تدبرتم، آپ سب نے غور و فکر کیا۔ تدبرنا، ہم سب نے غور و فکر کیا۔ تدبرت، اس عورت نے غور و فکر کیا۔ شکریہ۔ آپ کے علاوہ بھی کسی ایک نے جو ہے ہینڈ ریز کیا تھا، جی کون تھی وہ یا کون تھا؟ نہیں، یہ نہیں تھا۔ یس، شبیر، شبیر جو ہے، جی بھائی کرائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تدبرہ، اس نے غور کیا۔ تدبرو، ان سب نے غور کیا۔ تدبرت، تدبرتا، آپ نے غور کیا۔ تدبرتو، میں نے غور کیا۔ تدبرتم، آپ سب نے غور کیا۔ تدبرنا، ہم سب نے غور کیا۔ تدبرت، اس عورت نے غور کیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ٹپ دے دیا، آپ نے اس لفظ کو نہیں چھوڑنا، یہ جو پہلا ہے تدبرا، بس ہر دفعہ آپ نے تدبرات کہنا ہے۔ تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، تدبرت۔ باقی تو آپ نے وا، تا، تو، تم، نا اور تا ساکن کو جوڑنا ہے نا، ان کو تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ تدبرا کے لفظ کو پکڑ کے چلیں، وا جوڑ دیں تدبرو ہو جائے گا، تا جوڑ دیں تدبرتا ہو جائے گا، تو جوڑ دیں تدبرتو ہوگا، تدبرتو۔ تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، بجائے لفظ پہ ادھر غور کریں اور اس کے اوپر کہ کہاں کیا آواز لگاؤں۔ آپ نے 2 چیزیں رکھنی ہیں، ایک ہے ماضی کی علامتیں، وا، تا، تو، تم، نا، تا ساکن، یہ ماضی کی علامتیں، یہ آپ کی پکی ہونی چاہیے۔ دوسرا لفظ تدبر، بس تدبرہ اس کے ساتھ وا، تا، تو، تم، نا کو جوڑتے جائیں، ٹیبل بن جائے گا۔ جی سسٹر مسز خلیل، آپ بھی کرا دیجئے۔ جی، تدبرہ، اس نے غور کیا۔ تدبرو، ان سب نے غور کیا۔ تدبرتا،
آپ نے غور کیا، تدبر تم میں نے غور کیا، تدبر تم میں آپ سب نے غور کیا، تدبر نہ ہم سب نے غور کیا، تدبرت اس عورت نے غور کیا۔ یہ حافظہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بھی یہ کرا دیجئے۔ تدبرہ اس نے غور کیا، تدبرو سب نے غور کیا، تدبرتا آپ نے غور کیا، تدبرتو میں نے غور کیا، تدبرتم آپ سب نے غور کیا، تدبرنا ہم سب نے غور کیا، تدبرت اس عورت نے غور کیا۔ سسٹر ریحانہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، آپ بھی کرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبرہ اس نے غور کیا، تدبرو ان سب نے غور کیا، تدبرت آپ نے غور کیا، تدبرت میں نے غور کیا، تدبرتم آپ سب نے غور کیا، تدبرنا سب نے غور کیا، تدبرتو اس عورت نے غور کیا۔ تدبرت مؤنث کی صاحب۔ اگر سوال کیا جائے حل تدبرا تو آپ لوگ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم تدبرا، تدبرا۔ اگر کہیں حل تدبرو، نعم تدبرو، یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ایک لائن کھینچ دی ہے، وہ کہتے ہیں اس لائن کے اوپر جو کچھ ہے، جو سوال ہے وہی جو بس۔ ہاں حل سوالیہ لفظ ہے، اسے ہٹا کے نام یا لا یا ما جو بھی ہے، ماضی ہے تو ماں لگا دیں گے، لا لگا دیں گے، اس میں کوئی تبدیلی۔ ہاں لائن سے نیچے آپ جائیں گے تو آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے، حل تدبرتا تو جواب ہوگا نام تدبرتو، اور اگر حل تدبرتم تو آپ کیا جواب ہوگا؟ نعم تدبرنا۔ بس یہ لائن آپ نے ذہن میں ایک ڈال لیں کہ اس لائن سے اوپر جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ غیب کے صیغے ہوتے ہیں ہوا ہم کے، اور اس سے نیچے جو ہے آمنے سامنے کے صیغے ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مضارع ہے یہ تدبرو، وہ غور کرتا ہے، یہ تدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، تدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور تدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نہ تدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، تدبرو وہ عورت غور کرتی ہے۔ جی سر میں کروا دوں؟ اختر آپ نے نہیں کرایا ہوا، آپ کرائیے۔ جی ٹھیک ہے۔ یا تدبرو وہ غور کرتا ہے یا کرے گا، یا تدبرونا وہ سب غور کرتے ہیں یا کریں گے، تتدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور کرتا ہوں، تتدبرونا آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، تتدبرو وہ عورت غور کرتی ہے۔ یہ شبیر آپ بھی بھائی اسی کو دہرا دیں۔ یتدبرو وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، تتدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور کرتا ہوں، تتدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، تتدبرو وہ عورت غور کرتی ہے۔ جی مسز خلیل آپ بھی اسی کو دہرا دیجئے۔ یا تدبر وہ عورت وہ غور کرتا ہے وہ کرے گا، یا تدبر ہونا وہ سب غور کرتے ہیں، یا تدبر آپ غور کرتے ہیں، آتا دبر میں غور کرتا ہوں، تدبر ہونا آپ سب غور کرتے ہیں، نہ تدبر ہم سب غور کرتے ہیں، تدبر وہ عورت غور کرتی ہے۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں حل یتدبرو تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم یتبرو حل یتدبرون، نعم یتدبرون، حل تتدبرو، نعم تدبر نعم تدبر حل تتدبرون، نعم اتدبر، نام نعم نتدبرو، یہ ہم جو ہے نہیں ہوتا وہ اردو میں ہوتا ہے۔ حل یتدبرو فی القرآن، نام یا تدبر نعم حل یتدبرو فی القرآن، یتدبرون فی القرآن، ہم یتدبرون فی القرآن، تتدبرو فی القرآن، نعم اتدبرو فی القرآن، تتدبرون فی القرآن، نعم نتدبر فی القرآن۔ اس کا امر ہوتا ہے
دیکھیں امر ہمیشہ مضارع سے بناتے ہیں. تدبرا یہ ماضی ہے، یا تدبرو یہ مضارع. علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. اگر وہ لفظ پڑھا جا رہا ہے تو حمزہ نہیں لگاتے. دیکھیں یہاں تا پہ زبر ہے، پڑھا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے تدبر، تدبر. تو ہمارے پاس ہم نے سیکھا تھا علامہ سے علم، حسبہ سے حاسب، اسلمہ سے اسلم، اختلافہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر، تدبرہ سے تدبر. تدبر تو جو ہے تدبر سے ہمیں کیا ہوا؟ تدبر تو جو ہے غور و فکر کر، تدبرو تم سب غور و فکر کرو، لا تتدبر تو غور و فکر مت کر، لا تتدبرو تم سب غور و فکر مت کرو. اگر سوال کیا جائے تدبر تو غور و فکر کر تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ میں غور اتدبر نعم کرتا ہوں. نعم تدبر ناری ہوگا اتدبرو. اور اگر وہ تدبرو تم سب غور و فکر کرو تو جواب یہ ہوگا ہم سب غور و فکر کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی نتدبروا. جی ہاں. تو فائل کیسے بنتا ہے؟ مزید فی کے تمام بائے میں فائل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کے شروع میں میم پیش والا لگاتے ہیں اور آخری حرف سے پہلے اگر زیر دیں تو فائل بن جاتا ہے، اگر زبر دیں تو مفعول بن جاتا ہے. تو یہ دیکھیں متدبر فائل ہوا زیر کے ساتھ، اور مفعول کیا ہوگا؟ متدبر زبر کے ساتھ. اور مصدر جو ہے فکس ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد کرتے ہیں. تو ہم نے اب تک جو سیکھے تھے کیا تھا؟ علامہ سے معلم معلم، حسبہ سے محاسب محاسب، اسلمہ سے مسلم مسلم، اختلافہ سے مختلف مختلف، استغفرہ سے مستغفر مستغفر. تو تدبرہ سے متدبر متدبر. یعنی زیر اور زبر کے فرق سے فاعل مفعول ہو جاتے ہیں. تو مصدر جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. تو تدبرہ کا ہے تدبر، اس کا مصدر تدبر ہے. اب ہمارا ٹیبل مکمل ہوا تو آئیے دیکھتے ہیں. متدبر غور و فکر کرنے والا، متدبر جس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے یا جو غور و فکر کرے، تدبر غور و فکر کرنا. تو ماضی کا ٹیبل ہے تدبرا تدبرو تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا تدبرت. مضارع ہے یتدبرو یتدبرونا تتدبرو اتدبرو تتدبرونا نتدبرو تتدبر. امر ہے تدبر 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 تدبرو لا تتدبر لا تتدبرو متدبرون متدبرون تدبرو. تو یہ ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا. تو جی عابدہ بہن آپ اس کا ماضی کا دہرا دیجئے حصہ. تدبر تدبروا تدبرت تدبرت تدبرتم تدبرنا تدبرت. جی سسٹر ریحانہ آپ اس کا مضارع کا حصہ دہرا دیجئے. یہ تدبرو وہ غور کرتا ہے، تدبرونا وہ سب غور کرتے ہیں، تدبرو آپ غور کرتے ہیں، تدبرو میں غور کرتا ہوں، تدبرونا آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، تدبرو وہ عورت غور کرتی ہے. تو امر ہے تدبر تدبرو لا تتدبر لا تتدبرو متدبرون متدبرون تدبر. اب اگر میں 6 چابیاں کہوں، ماضی کی چابی کیا ہوگی؟ جی تدبرا اور مضارع کی تدبرو يتدبر تدبر اور فاعل متدبر 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 اور مصدر تدبرا تدبر. ہم نے اب تک جو افعال پڑھے ان کی 6 چابیاں دہرا لیتے ہیں. علامہ سے علامہ یعلم علم معلم معلم تعلیم. پھر حسبہ سے حسبہ یحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبۃ. اسلمہ سے اسلمہ یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. یہ چاروں کیا ہیں؟ یہ تینوں جو ہیں 4 حرفی ہیں. اس کے بعد ہے اختلافہ یختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف
5 حرفی. استغفرا یستغفرو استغفر مستغفر مستغفر استغفار 6 حرفی. اور آج ہم نے پڑھا تدبرا یتدبرو تدبر متدبر متدبر تدبر، یہ 5 حرفی. تو سوال آگے، وہ سب قرآن پر غور کرتے ہیں، وہ سب غور کرتے ہیں، مضارع ہے. یتدبرون، وہ سب غور کرتے ہیں. قرآن یتدبرون فی القرآن. افلا یتدبرون القرآن. آج ہے سوال یہ ہوتا ہے فا لا، اور فا کے معنی بس، لا معنی نہیں. یتدبرون، نعم يتدبر کیا پھر کیا آپ قرآن غور نہیں کرتے؟ یتدبرون غیر کثیرہ. ہل تتدبرون القرآن، تو عربی میں کیا جواب ہوگا؟ نعم يتدبرون نام نتدبرو، تدبرو کا نتدبرو ہو جائے گا، نام نتدبر القرآن. تدبرہ کی طرح توکلہ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ٹیبل کیسے بنتا ہے. توکلہ توکلو، توکلتا توکلتو، توکلتم توکلنا، توکلت. یتوکلو یتوکلون تتوکلو، اتوکلو تتوکلون، نتوکلو تتوکلو. توکل توکلو، لا تتوکل لا تتوکلو، متوکل متوکل توکل. تو یہ ہمارا ہو گیا. تو ہم نے دیکھا تھا علامہ، علامہ سے لفظ سیکھا تعلیم. تو عین لام میم اس میں روٹ لیٹر ہیں، ان کی جگہ فاعل لام لگائیں تو بن جاتا ہے تفعیل. حسبہ میں ہا سین با روٹ لیٹر ہیں، ان کی جگہ اگر فا عین لام کو فٹ کریں محاسبہ میں تو بنتا ہے مفاعلہ. اسلمہ سے لفظ سیکھا اسلام، اس میں سین لام میم جو ہے یہ مادہ کے حرف ہیں، ان کی جگہ فا عین لام لگائیں تو افعال. اختلافہ سے لفظ سیکھا اختلاف، اس میں خا لام فا جو ہے یہ 3 حرف ہیں، فا عین لام ان میں لگا دیں افتعال. استغفرہ میں غین فا را جو ہے 3 مادہ کے حروف ہیں، استغفار لفظ ہے اس میں یہ لگائیں فا عین لام تو بنے گا استفال. تدبرہ میں جو ہے کیا ہے، دال با را 3 مادہ کے حروف ہیں، اسے لفظ بنتا ہے تدبر، تو کیا ہو جائے گا تفاول. تو یہ اب تک ہم نے 6 جو ہے وہ سیکھ لیے. تو ہم نے کہا تھا آپ صرف ایک سیکھ لو، افعال. اس میں تا لگا دیں گے تو بن جائے گا افتعال، اسی افعال میں نون لگائیں گے تو بن جائے گا انفعال، اسی افعال میں الف سین تا لگائیں گے تو استفعال. ایک مؤنث کا بھی سیکھ لیں مفعال. پیچھے جو 3 رہ گئے ہر ایک میں تا 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 لگائیں، اکیلا نہیں. پہلے میں تا کے ساتھ یا لگائیں تفعیل، دوسرے میں تا کے ساتھ الف لگائیں تفاعل، تیسرے میں تا اور عین لگائیں تفعول. تو یہ 8 بنتا ہے، افعال افتعال انفعال استفعال مفاعلۃ تفعیل تفاعل اور تفعل. یہ 8 نام آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ 8 باب ہیں، مزید فی کے جیسے مرضی کریں. تو صحت مند ہم نے پڑھے تھے فتحات نصرہ دربا سمع، اور کمزور ہم نے پڑھے تھے وعدہ کالا زادہ دا ہدا شاہ اور یکساں میں دلہ زنا اور ہمسا. ان میں اب تک ہم نے کیا پڑھ لیے؟ علامہ حسبہ اسلمہ، آج تدبرہ پڑھ لیا، اور اس سے پہلے اختلاف اور استغفرہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف 2 رہ گئے ہیں، تدارسہ اور انقلابہ. تو آئیے آج آپ کو ہم جو ہے مذکر مؤنث کے اشاروں کی طرف لے جاتے ہیں. حاضہ ہوتا ہے واحد، تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے اور ذالکہ دور کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولائکہ. یہ مذکر. مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نزدیک کے لیے حاصل، دل کا. اور جمع اس کی بھی ہاؤلائے ہوتی ہے. اور دور کے لیے کیا ہوتا ہے مؤنث کے لیے؟ تلکا، اور جمع یہ آپ کو آتی ہے، یہ آپ کو پہلے سے آتے ہیں مذکر مؤنث کے نزدیک دور کے. آج جو صرف اس میں سیکھنا ہے، یہ جو مذکر ہوتا ہے اس کا مثنیٰ یعنی 2 کے لیے آتا ہے حاضہ اور ہاؤلائے کے درمیان حاضانی، الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں حاضانی. اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے ہاتانی، تائے تانی سی ہوتا ہے نا، اس لیے اس میں تا کا اضافہ ہو جاتا ہے ہاتانی. حاضانی 2 مذکر، ہاتانی 2 جو ہے وہ مؤنث نزدیک. اور دور کے لیے ہوتا ہے زینی کا، مذکر کے لیے 2 اور 3 کا جو ہے. تو اب یہ آپ کے اس میں اشارہ مکمل ہوئے، ٹوٹل یہ 9 اس میں اشارہ ہیں، اور یہی جو ہے بلکہ یہ 8 ہے، 9 بھی نہیں، 8 ہیں، 4 مذکر کے 4 مؤنث، سوری 6 جو ہے مذکر کے ہیں، 6 مؤنث کے ہیں، ٹوٹل 12 بنتے ہیں. حاذا حاذان ہاؤلائے، حاذہی ہاتان ہاؤلائے.
ذالکا زانی کا اولائکا، تانی کا تینی کا اولائکا، اس کی پریکٹس کر لیجئے تو یہی ٹوٹل قرآن میں اس میں اشارہ آئے ہیں، یہ آپ کو آج پورے کر دیے۔ ٹائم نہیں ہے تو سوالات صرف میں دکھا دیتا ہوں۔ ظلم تو انفسکم، تم سب نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اس بنی اسرائیل نے اپنے آپ پہ ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر۔ موسیٰ کی رحمت اور صبر کو دیکھے، جب وہ اپنی قوم کو پکارتے ہیں تو یہ کہہ کر اے میری قوم، ترجمہ کیجئے ذالکم خیر لکم، وہ بہتر ہے تم سب کے لیے، فتاب علیکم، پس اس نے تم سب کی توبہ قبول کی۔ اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، وہ تواب، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے جرم کے باوجود بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی۔ قالا سے فعل امر ہے، قل، اور ظلمہ سے اس میں مفعول ہے مظلوم، قتلہ سے جو ہے مصدر ہے قتل۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے جرم کے باوجود کیا بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی۔ توکلت کا مطلب ہے میں نے بھروسہ کیا، ہوا توکلت علی اللہ، ہل توکلت علی اللہ، نم توکلت، تا جو ہے تو میں بدل جائے گا علی اللہ۔ تدبرو، وہ آپ غور کرتے ہیں یا آپ غور کریں گے، مضارع ہے، دو ترجمے ہوں گے۔ آپ سب غور کرتے ہیں کہ عربی ہوگی تدبرون، ہل یتدبرون فی القرآن، جواب ہوگا نم یتدبرون فی القرآن، یا کا جواب سوال ایک ہی ہوتا ہے، یتدبرون القرآن، وہ سب غور کرتے ہیں قرآن میں۔ فتوکل علی اللہ، پس بھروسہ کیجئے اللہ پر۔ حل ہم متدبرون فی القرآن، نام ہم متدبرون فی القرآن، ہم اور ہوا جو ہے سوال جواب میں ایک ہی رہتے ہیں۔ تدبرہ سے اسما کی تین چابی ہیں، متدبر، متدبر، تدبر۔ توکلہ سے افعال کی تین چابی ہیں، توکلہ، یتوکلو، توکل۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔